موازنہ اگر کیا جائے دونوں کے جلسوں کا، میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پتہ نہیں وہاں پہ پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے. یار اسلام قبول کر لینا اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا، کیا ہو گیا خان صاحب آپ کو؟ جس انسان کی گھٹیا تقریر سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اف توبہ اتنی نفرت. مجھے اس انسان کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، نام لینا پسند نہیں کرتی، گل ہی صرف عمران خان کی ہو رہی ہے. آج نام لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ وہ اتنی ووٹ کو عزت دینی تھی بس. حکومت نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین آج عدالتی معاملات کے اوپر تو ہم نے پوری ایک ویڈیو لاسٹ نکال لی تھی. اب ذرا سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں. دو بڑے جلسے آج منعقد ہوئے. عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں آج میدان کے اندر نکلے ہوئے تھے. دونوں جلسوں کے اندر کیا کہا گیا، کس حد تک سچ تھا، کس حد تک جھوٹ تھا، تضاد کہاں تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ذرا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو 13 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے تھے انہیں ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. قومی اسمبلی کی 11 نشستیں تھیں، صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں تھیں. ان کی پولنگ 11 اور 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ہونا تھی. ان کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ سیلاب بتایا جاتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے چونکہ پورا انفراسٹرکچر ہلا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ابھی یہ منعقد نہیں کیے جا سکتے، لیکن انتخابات ہوں گے ضرور. اب ظاہری بات ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ لو جی بھاگ گئے اور یہ الیکشن سے اس لیے بھاگے ہیں کیونکہ یہ لوگ نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہے. البتہ یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کو ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے جو ہے چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہارنے والی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے الیکشن کو ملتوی کر دیا. اب آ جائیں عمران خان. سب سے پہلے دونوں جلسے عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا. عمران خان صاحب ملتان میں موجود تھے تو جو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چشتیاں کے اندر موجود تھیں. چشتیاں میں کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا. تو پہلے چونکہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ملتان میں ظاہری بات ہے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ وہاں پہ ضمنی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ان کی کیمپیننگ کا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حصہ تھا. عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچے، اچھا کراؤڈ ملتان کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے میں آیا. جو چند باتیں کی گئیں انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میں موٹی موٹی باتیں کروں گا کیونکہ میں نے دونوں جلسے کور کرنے ہیں تو کافی دیر ہو جائے گی. میں کوشش کروں گا جلدی ذرا پوائنٹس جو ہے وہ میں کور کروں. ایک تو وہی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بہت زیادہ صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی تھے، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، لیکن ان کے خواب بڑے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے. وہی مطلب باقی سارے گدھے، میرے کوہلی خواب دیکھنے کا کام صرف میرے پاس تھا، باقی سارے خواب نہیں دیکھتے تھے. تو جب تھوڑی سی کامیابی ہوتی تھی مطمئن ہو جاتے تھے یا پیسے کے پیچھے لگ جاتے تھے. وہی مطلب مجھ سے زیادہ تو بہتر، ایون کرکٹ میں بھی مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں تھا، سارے کے سارے بک جاتے تھے یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. یہ میرے پاکستانیوں ایک چیز ذہن میں رکھنا، یہ میرے کبھی الفاظ نہ بھولنا. پیسے کو استعمال کرنا سیکھو، پیسے سے کبھی استعمال نہ ہونا، پیسے کے بت کی کبھی پوجا نہ کرنا. جی وہ ہیرے کی انگوٹھیوں کو کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے کہ نہیں جانا. اچھا چلیں آگے چلیں. اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا جی آج کل میرے ٹیم کے لوگوں کو، میرے ایم این ایز ایم پی ایس کو ٹیلی فون آتے ہیں دھمکیوں کے کہ یہ پارٹی چھوڑو. میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. کون دے رہا ہے دھمکیاں؟ یہ نہیں بتانا. اینکرز کو، صحافیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ چلو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. اچھا تو پوری تفصیل بتائیں نا تاکہ پتہ لگے لوگوں کو. مجھے سمجھ سے باہر ہے آدھی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو میری قوم یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کا بت ہے. خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملکوں کے حکم پر ہمارے فیصلے کرتے ہیں. ان میں اتنی جرت نہیں کہ جب روس ہمیں سستا تیل بیچ رہا تھا، جب میں روس گیا اور انہوں نے ہمیں سستی گندم بھی دینی تھی، سستا تیل بھی دینا تھا، ان میں جرت نہیں کہ ان کا جو آقا ہے جنہوں نے ان کو اوپر بٹھایا، جو امریکی سازش کے تحت آئے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. 36 گاڑیاں میرے بھائی، امریکہ سے 36 گاڑیاں آپ نے لی ہیں. امریکہ کے آپ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی باتیں امریکی سازش. لہٰذا میرے لوگوں کو مہنگا ترین تیل، ڈیزل، پٹرول اور اس کی وجہ سے بجلی مہنگی مل رہی ہے. تو ملتان ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو آزاد کریں. کس سے آزاد کرنا ہے یہ نہیں پتا، بس آزاد کریں. ہمیں کبھی کسی اور ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے پیسے نہیں لیے، آپ نے کسی ملک سے پیسے نہیں لیے، یا تو آپ کہہ دیں بھائی میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے. یہ حکومت جب سے آئی ہے نا یہ پیسے لے رہی ہے.
خود بھی قرضے لیے میں آپ نے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اچھا ملتان، میں ذرا آپ سب کو تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ سارا دن میں نے آج عدالت میں گزارا ہے، لیکن کیونکہ ابھی کیس چل رہا ہے اس لیے اس کیس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. شکر خدا کا کہ کسی نے آپ کو یہ تجویز دے دی، ورنہ میں یقین کریں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ خان صاحب نے چھکا مار دینا ہے. آج ملتان کے اندر یہ جا رہے ہیں، فرد جرم عائد ہونے والی ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بول دینا. شکر ہے کسی عقل مند نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا. گڈ. اچھا جی، اس کے بعد جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی یعنی کہ انصاف نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. فرد جرم عائد کرنا انصاف ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، چلیں چھوڑو، مائنڈ نہ کر جائیے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا مجھے ابھی بھی مشورے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان تم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلو. جب میں حکومت میں تھا اب کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اسمبلی میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے معاملہ طے کرو. پاکستانیوں میری ایک بات سن لیں، آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو انہوں نے سب کافروں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لیکن جب ان کے پاس ایک درخواست آئی کہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، ان کو سفارش آئی کہ اس کو معاف کر دو. آگے سے انہوں نے جواب دیا، جو سب سے رحم دل انسان رحمت للعالمین دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا ملتان کہ انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے اور اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں، میری بیٹی بھی نہیں. ہمیشہ مجھے کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ ان سے مفاہمت کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پتہ نہیں وہاں پہ پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے. اچھا، کیونکہ وہ ایک زمانے میں آپ ان کو بھی یہی کہتے تھے نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، ٹھیک ہے، اور آپ کی پارٹی کے اندر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے اس قسم کے بہت سے الزامات ہیں، ان کو تو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، مطلب کھبے سجے بٹھاتے ہیں آپ ان کو ساتھ. ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہوئے ہیں کورٹ کیسز کے اندر، کلیئر کٹ پتہ لگ چکا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ان کو تو آپ ساتھ بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا دوغلا پن ہے اس سارے معاملے میں. بہرحال میرا مطلب یہ، اسے آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح جو ہے نا آج کل خان صاحب کا نا وہ اسلامک ٹچ والا جو موڈ ہے نا وہ آن ہوا ہے. قاسم سوری صاحب ذہنوں میں چھائے ہوئے ہیں، آج کل دل میں بھی اور ذہن میں بھی چھائے ہوئے ہیں. ہر جگہ خان صاحب جو ہے نا جا کے مذہب کے استعمال جو ہے نا وہ ضرور کر رہے ہیں. اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی میں آج آپ کو ٹی وی پہ دکھاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا، یہ کبھی نہیں ہوا کہیں، یہ ذرا بھی دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ پہ وہ جو مسلم لیگ نون کے ورکروں کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس کے کلپس چلانا شروع کر دیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں خان صاحب، یہ نواز شریف کی پارٹی نے جب یہ سب کچھ کیا تھا، سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ سن 2000 پہلے کی بات ہے نا، تو بعد میں آپ نواز شریف کے ساتھ ہی اور ان کی پارٹی کے ساتھ مل کے احتجاج کیوں کرتے تھے؟ جب مشرف کا دور تھا، اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا تو آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے جا کے؟ تب تو آپ ان کے ساتھ مل جاتے تھے جا کے، تو تب آپ کو نواز شریف برا نہیں لگتا تھا، تب آپ کو مسلم لیگ نون اس وقت بری نہیں لگتی تھی. اور آپ تو اس وقت کئی آپ کے بیانات ہیں جو آپ نے نون لیگ کے حق میں دیے ہوئے ہیں، تب کی بات ہے. خیر، اس کے بعد انہوں نے ایک کلپ چلانا شروع کیے. اچھا جی، آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ پہلے میرے کیسز ختم کرو پھر میں دوسری دفعہ NRO لے کے پاکستان آتا ہوں. یاد رکھیں گے جو دلدل میں ہمیں انہوں نے پھنسا دیا ہے 4 مہینے میں، اس سے اب صرف ایک طرح ہم نکل سکتے ہیں، بیرون ملک جن سے ہم امداد مانگتے ہیں وہ اب نہیں دیں گے، وہ اگر دیں گے بھی تو وہ ہماری آزادی چھینیں گے. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور اس کو جس دن ان میں سے 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دی، اربوں ڈالر ملک میں آ جائیں گے. لالی پاپ، سمپل لالی پاپ، مطلب یہ خود ہی بیٹھ کے نا خیالی 1 کروڑ ہے، اس میں سے 5 لاکھ جو ہے وہ ادھر آئے گا، پھر 5 لاکھ سے جو ہے وہ یوں ہو جائے گا، اور پھر ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی بیٹھ کے اپنے دماغ میں نا خود ہی کیلکولیشن کر لیے کہ بس یہ جو فارمولا ہے نا یہ اپنا لینا ہے. میرے بھائی یہ فارمولا 3.5 سال کیوں نہیں اپنایا آپ نے؟ آپ کو کس نے روکا ہوا تھا؟ دوبارہ دیں اپنے ورکروں کو اسی طرح کے لالی پاپ دیں، اسی طرح وہ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے آگے باری دی تو میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اور اس کے لیے اپنا انصاف کا نظام اس کو بہتر کریں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہم پاکستان کو اٹھا دیں گے، اور انشاءاللہ وہ ملک بنے گا جو اس کو چاہیے تھا 75 سال پہلے. بس وہی سوانے خواب. اس کے بعد جی جو 17 جولائی کو پنجاب کے 20 ضمنی الیکشن ہوئے، پوری دھاندلی کے باوجود اتنا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نے ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا جو مکمل طور پر ان کے ساتھ مل کے دھاندلی کرتا ہے. اس نے بھی دھاندلی کی، انتظامیہ بھی ان کے ساتھ، مسٹر ایکس نے بھی مدد کی. اس دن پولنگ ختم ہوئی تھی نا، یہ جس دن 20 حلقوں میں یہ ہوئے تھے الیکشنز اور پولنگ ختم ہوئی تھی، تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر کہ بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں، بڑے منظم الیکشنز ہوئے ہیں.
کوئی دھاندلی کا ذکر نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر دھاندلی ہوئی تھی, فار ایگزامپل اگر ہوئی تھی, میں اگر 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں, آپ نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی تھیں, وہ جو باقی 5 بندے ہیں وہ جائیں جا کے دھاندلی کے ثبوت لے جائیں. وہ ہار گئے تھے نا, 5 سیٹوں سے آپ کے لوگ ہارے, پی ٹی آئی کے لوگ ہارے, وہ جائیں جا کے اس کو قانونی طور پہ چیلنج کر دیں, جا کے وہاں پہ سامنے پروف رکھ دیں, یہ دیکھیں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھاندلی کی ہے, پکڑ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس میں کون سا مشکل کام ہے. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ملتان ان کو خوف آ گیا ہے, ڈر رہے ہیں. اب ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اتوار کو تو 3 اور سیٹیں گر جانی تھی ان کی. اس کے بعد 25 ستمبر کو آپ کو پتا ہے میں 9 حلقوں میں کھڑا ہوں, اور میرا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ جب بھی 9 حلقوں میں الیکشن ہوگا 9-0 رزلٹ آئے گا. وہ میں نے بالکل جو اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ یہ لوگ اس کو استعمال کریں گے. پوری کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح عمران خان کو میچ سے نکالا جائے. کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے وہ نوٹس لیا گیا ہوا ہے, تو اس کے اندر تو کوئی دوسرا مطلب ہے بھی. اب کیا یہ آپ بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ جو نااہلی کی تلوار ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لٹک رہی ہے آپ کے اوپر, تو آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. دھیان کیجئے خان صاحب, دھیان کیجئے کہ یہ نہ ہو یہ اس معاملے کے اندر بھی آپ کو بلا لیا جائے. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ملتان, تو جب آپس میں ہم کرکٹ میچ کھیلتے تھے تو جو ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتی تھی. یہ انہوں نے کی ہے, ہار رہے تھے تو وکٹیں اٹھا کے چلے گئے. یہ وکٹیں اٹھا کے چلے گئے. وہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد جو اٹھا کے باہر پھینکی تھی وہ کیا تھا؟ قاسم سوری نے جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد وہ اٹھا کے پھینکی تھی, جو آپ کو پتا تھا آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, تو اس وقت ایگزیکٹلی یہی مثال دی گئی تھی کہ جناب آپ تو پوری کی پوری وکٹیں اٹھا کے لے گئے جب آپ کو پتا لگا کہ آپ ہار رہے ہیں. تو آپ خود بھی تو یہ کام کر چکے ہیں, ہلے بھی کرکٹ کھیلتے پہ ہو گلی محلے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آج کل حالات ایسے ہیں, ملتان کے والد جناب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے محنت کر رہا ہے, جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے سارے تحریک انصاف میں آ گئے. یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے اور رائے حق پہ لے کر آئے, تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدمی کہیں اور ہوتا تھا, گھر میں عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر لیتے تھے. آج ماشاءاللہ قوم ایسی آئی ہے اور شعور آیا کہ وہ یہ 2 جماعتوں کو 30 سال سے دیکھ رہی تھیں, اور آج ایسی بیداری آئی ہے کہ جو بھی آج یہ کوشش کریں, عورتیں بچے نوجوان بلکہ بوڑھے بھی اب فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ان 2 جماعتوں کے ساتھ نہیں چلنا. یار اسلام قبول کر لینا اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا کیا ہو گیا خان صاحب آپ کو؟ اور یار کس چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ آپ کی جماعت کے اندر ایسا بندہ ہے جس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں, آپ اس کو مذہب کے ساتھ ملا رہے ہیں. آپ مثالیں کس قسم کی دے رہے ہیں؟ آر یو ایکچولی ان یور سینسز؟ مطلب کیا ہو کیا گیا آپ کو؟ کس چیز کو جا کے جی مرد جو ہے وہ کسی اور طرف ہوتا تھا اور گھر میں بیوی بچے جو ہیں وہ جناب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تھا, اور اس لیے اب یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ بیوی بچوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ مل چکے ہوتے ہیں. فار گاڈ سیک یار, یہ کس چیز کا تعلق کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ مت اس مذہب کارڈ کو مت کھیلا کریں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کو نا آپ کی زبان پہ ویسے بھی کنٹرول نہیں ہے. مجھے خدا نہ خواستہ, مجھے خان صاحب میں بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں, اور پلیز اس کو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں آپ کے خیر خواہ ہو کے, آپ کو خیر خواہ ہونے کے ناطے آپ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو بات کہنے لگا ہوں. پلیز میری بات آج لکھ لیجئے گا, کل کو آپ کے منہ سے نا کوئی الاپ شلاب نکل جانا, کیونکہ آپ یہ جس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں نا, یہ مذہب اسلامک ٹچ اور مذہب کے ایریاز کے اندر جا کے جو مثالیں دینا شروع ہو گئے ہیں, یہ کسی دن آپ کو پھنسوا دے گا اور بہت برا پھنسوائے گا آپ کو. برائے مہربانی اس چیز کا دھیان رکھیں, میں خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چل کے اب ذرا مریم نواز کے جلسے کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کا تو یہ جلسہ تقریباً یہ اس کے اندر یہ ساری گفتگو یہ تھی. مریم نواز نے جو چشتیہ میں جلسہ کیا, اچھا جلسہ کیا مریم نواز نے بھی. میں ایکچولی جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بہتر کراؤڈ آیا ہوا تھا, اس سے بڑا کراؤڈ آیا ہوا تھا. اب ظاہری بات ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کوئی ہیلپ کی ہوگی, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن عمران خان صاحب کا بھی کراؤڈ اچھا تھا کل ان کے جلسے میں, اور ادھر بھی کراؤڈ اچھا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سیٹ پہلے نون لیگ کے پاس تھی, یہ چشتیہ کی جو سیٹ تھی یہ نون لیگ کے پاس تھی پہلے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا جی,
مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میرے اور عوام کے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز، اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں، جب میں نے ان کو وہاں کھڑا دیکھا تو میں نے کہا اتنی دور کھڑا نہ کرو، میرے سامنے لے آؤ چشتیاں والو۔ چشتیاں کس کا ہے؟ آواز نہیں آئی، ایک دفعہ پھر بتا دو چشتیاں کس کا ہے؟ چشتیاں نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے، انشاءاللہ نواز شریف کا رہے گا۔ اچھا یہ جو خواتین والی بات ہے نا، ظاہری بات ہے مریم نواز صاحبہ کو اس بات کا پتہ ہے، میڈم صاحبہ کو، کہ خواتین کی تعداد کم آتی ہے نسبتاً، تو انہوں نے آج جو بھی خواتین دیکھی انہوں نے کہا چلو اس چیز کو تو ہائی لائٹ کرو نا کہ خواتین ساڑھے ادھر بھی آئی ہیں، صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کہ اس میں جاتی ہیں۔ پھر نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا جی نواز شریف کو 3 مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کس نے نہیں دی؟ کس نے اجازت نہیں دی؟ نام لیں اس کا، بتائیں۔ اسی طرح نام لیں جس طرح آپ گجرانوالہ میں لیا کرتی تھی یا نواز شریف صاحب نام لیا کرتے تھے۔ آج نام کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس ملک کے جتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں سب پر نواز شریف کی مہر ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ویسے میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب نے کام نہیں کیے، لیکن کام اور لوگوں نے بھی کیے، سب کے اوپر نہیں ہے۔ مطلب عمران خان کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں لیکن 2-4 کام ان کے بھی اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب بلین ٹری سونامی کا کام بالکل ان کا ایک اچھا کام ہے، وہ انہوں نے کیا ہے۔ روشن اکاؤنٹس جو انہوں نے کھولے جو جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہوا، یہ بھی ان کا ایک اچھا کام ہے۔ تو کچھ اچھے کام بھی انہوں نے بھی کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارا کا سارا کریڈٹ نہ لے جایا کرو، تاڑی مہربانی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے جو شیطان بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے۔ ایسی لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے، ویسے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایسی لینگویج استعمال کی جائے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس جنگل میں اس کی تربیت ہوئی ہے، یہ خواتین میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں، میرے بیٹے میرے بزرگ میرے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا اس جنگلی انسان کی تربیت کہاں ہوئی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو کیسے پکارنا ہے، ان سے کیسے بات کرنی ہے۔ ایسے انسان سے کیا شکوہ کریں، اور میری مشکل یہ ہے کہ میں جس انسان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، توبہ اتنی نفرت، جس انسان کی گھٹیا تقریر سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اف توبہ اتنی نفرت، مجھے اس انسان کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے جس انسان کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے کبھی اندر نہ آنے دوں، مجھے اس شخص کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ کرتے تو ویسے آپ لوگ سارے ہی ہیں، مطلب پوری مسلم نون دن رات ہی عمران خان کے بارے میں بات کرتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا چشتیاں والوں کو ایک لفظ اپنی کارکردگی میں بتا کر گیا یا نہیں، جب یہ بیسیکلی کل وہ جو انہوں نے جلسہ کیا اس کی بات کر رہے تھے۔ کیسے بتائیں چشتیاں والوں، نواز شریف صاحب کے منصوبے اگر ابھی میں گنوانے شروع کروں تو رات کے 12 بج جائیں گے۔ نواز شریف کے منصوبے ختم نہیں ہوں گے، اور کیونکہ 4 سال میں اس نے کبھی کوئی منصوبہ نہیں تو کیا کبھی کوئی اینٹ نہیں لگائی، یہ کیا بتاتا چشتیوں کو کہ کیا کر کے گیا ہے۔ اچھا آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا مریم نواز شریف اگر ایسے گھرانے کی بیٹی نہ ہوتی جس نے اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت دی ہو تو یاد رکھو عمران خان تمہیں پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، سیاسی میدان میں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گی۔ اچھا مجھے ایک بات کی ویسے سمجھ نہیں آتی، اگر آپ ایسی بات تھی تو 20 میں سے 15 الیکشن آپ کس طرح ہار گئیں؟ کیونکہ وہ بھی تو ساری کیمپیننگ آپ نے کی تھی، وہ سارے حلقوں کے اندر کیمپیننگ تو آپ نے کی تھی، اس کی رسپانسبل تو آپ تھیں، تو وہ الیکشنز آپ کیوں ہار گئیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی دو اور فائل پہ دستخط کرو، جس انسان نے اپنے گھر کی خواتین کو مال لوٹنے پہ لگا رکھا ہو اس انسان کے اندر کیسی اخلاقی جرت ہو سکتی ہے؟ ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور کام کراؤ، ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور فائلوں پر دستخط کراؤ، رشوت دو اور زمین لو، اور اگر فلم دکھانی ہے تو وہ والی دکھاؤ جہاں آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ارسلان بیٹا جو بھی کارکردگی کا پوچھے اس کو غداری سے لنک کر دو۔ یہ بات ویسے آپ کی صحیح ہے، میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ یہ جو غداری کے فتوے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے ویسے ان سے بڑی سخت نفرت ہوتی ہے۔ اچھا آگے چل کے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ خان ہے، انتشار خان ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے، تباہی حکومت کے اندر ہو تو تباہی، حکومت کے باہر ہو تو تباہی۔ نام لینا پسند نہیں کرتی، گل ہی صرف عمران خان کی ہو رہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک صرف عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر آگے چلیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کسی نے بتانا ذرا کس کس نے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں سنا ہے، کس کس نے سنا ہے؟ میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، میں نہ کسی کو غدار کہتی ہوں نہ سازشی کہتی ہوں، لیکن یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں، میں یقین کرنے پہ مجبور ہوں کہ اس سازش کو ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے باہر کی طاقتوں نے لانچ کیا ہے، اور وہ بھی فنڈ دے کر۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ میں خود عمران خان صاحب کے اوپر بہت تنقید کرتا ہوں کہ ان کو فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے نا بڑے سویر الزامات کا سامنا ہے، لیکن یہ ایکچولی پروف کرنا کہ ان کو باہر کی طاقتوں نے لانچ کیا ہے اور ان کو اس کی فنڈنگ ہوئی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟
پالیٹکس کو پالیٹکس کی حد تک رہنے دیا کریں. میں جب عمران خان صاحب آپ لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کے مودی کا جو یار ہے غدار ہے, میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں, اور براہ مہربانی یہ چیز بھی مت کیا کریں کہ عمران خان کے اوپر اس طرح کے آپ الزامات لگائیں گے جی اس کو باہر کے لوگوں نے جو ہے نا وہ فنڈ کیا ہوا ہے. ایسی ابھی تک کوئی فی الحال ابھی تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ اس نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے پاکستان کی دشمن قوتوں سے لیے ہیں. کوئی پروف نہیں اس بات کا. جو اس کو اسرائیل نے اور باقی ملکوں کے دشمنوں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں وہ اس کو حلوہ پوری کھانے کے لیے دیے ہیں, یہ انہوں نے سوال کیا. وہ مطلب اسرائیل کے ساتھ, یہ مولانا فضل الرحمان والا ٹیکٹک ہے کہ وہ بھی بار بار ان کو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھا جی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چشتیہ والوں, ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ مجھے جو ہے نا میڈم صاحبہ کا بیسٹ پارٹ یہ والا لگا. چشتیہ والوں, آج مجھے اندازہ ہے کہ آج مہنگائی ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, مہنگائی بڑھی ہے, پر میرا یقین کرنا جب میں اس بار ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا میں قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی, میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حکومت نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ٹویٹ کر دیا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں, میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. خدا دا واسطے, مطلب کہ یہ کیا بات ہوئی یا کی ہے؟ مطلب یہ وہ جس طرح میرا کپتان رنگ بازی لگاتا ہے نا, یہ میڈم صاحبہ کی رنگ بازی ہے کہ جی وہ قیمتیں بڑھ گئی تو میں بہت ناراض ہوں اور میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. ریزائن کریں اپنے عہدے سے, کہیں کہ میری پارٹی نہیں پرفارم کر سکی, جو وعدے نہیں کر سکی, جو انہوں نے پورے نہیں کر سکی, تو ریزائن کریں اپنے عہدے سے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کر دیا اور میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں؟ عجیب مطلب. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی حکومت میں تھا تو آئی ایم ایف کے شرائط مان کر معیشت کو تباہ کی, اور جس وقت اس کو پتا چلا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کو پھاڑ کر چلا گیا. یہ حقیقت ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی. اس کے بعد انہوں نے کہا شہباز شریف اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج بھی اس کے لوگ شوکت ترین فون کر کے وزراء خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ خط لکھ دو. پاکستان دشمنی اگر اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ فلم چلانی ہے تو وہ والی چلاؤ جس میں شوکت ترین تمہارے کہنے پر تمہارے وزراء کو کہہ رہا ہے خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو ملنے والا $1 بلین پاکستان کو نہ ملے. اچھا ویسے وہ خان صاحب تو اوبیسلی کبھی نہیں چلائیں گے, مریم نواز صاحب کیوں نہیں چلاتی؟ میں حیران ہوں. مطلب خان صاحب نے ویسے اینکر بننا جو ہے نا انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اینکر کس طرح بنتے ہیں, تو آپ بھی چلا لیں, اس میں کیا مشکل کام ہے؟ اوہو مجھے یاد ہے آپ کی تو سوشل میڈیا ٹیم ہی بڑی نااہل ہے, اور تو نکمے ہیں سارے کے سارے, مجال ہے کہ کہیں انہوں نے اس طرح کا کبھی کوئی کام کیا ہو. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عدالت, ہاں آج مجھے پتا چلا راستے میں کہ توہین عدالت پر اس پہ فرد جرم قائم ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ صحافی, وہ دانشور جو دن رات ہمیں یہ سناتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عدالت میں نہیں ہونے چاہیے, وہ بات عمران خان پر لاگو نہیں ہوتی, وہ نواز شریف پر لاگو ہوتی تھی جو عوام کا نمائندہ بھی تھا, اور ایک اقامہ رکھنے پر اس کو اٹھا کر دفتر سے باہر پھینک دیا گیا. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس قسم کے الزامات ہوں گے, مطلب ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے, ان کے اوپر کرپشن کا الزام تھا, تو وہ عدالت کے اندر ہی جائیں گے نا, اور کہاں پہ بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں گے بیٹھ کے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں خود چل کر سیلاب زدگان کے پاس گئی. اس سیلاب زدگان کے پاس جو آپ گئی تھی وہ ایک تصویر آپ کو لے بیٹھی تھی اس خاتون کی جس کی آپ نے پروفائل تصویر لگائی تھی, اور بعد میں پتہ چلا اس کو بیچاری کو ملا ہی کچھ نہیں تھا. پھر اگلے دن آپ کے لوگ گئے تھے ان کو سب کچھ دینے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب زدگان کے یہ کھانے کے لیے دو بار جب سیلاب زدگان کے پاس گیا تو حکومت کا ہیلی کاپٹر, حکومت کا جہاز, حکومت کی سیکورٹی جو پیسہ اس کو سیلاب زدگان کو دینا چاہیے تھا آپ کے ٹیکس کا, وہ پیسہ اس نے ہیلی کاپٹر کے جھولوں میں اڑا دیا. مریم نواز صاحبہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو کیا آپ کی فیملی سرکاری ہیلی کاپٹرز میں یا سرکاری جہاز میں سفر نہیں کرتی تھی؟ آپ لوگ بھی یہ کر چکے ہیں ماضی کے اندر. آپ لوگ بھی بیٹھ کے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان چکر اسی طرح ہی لگتے تھے آپ لوگوں کے, یا نہیں لگتے تھے کیا؟ یا نہیں لگتے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کتنے کیمپ آفیسز اپنے بنائے ہوئے تھے, لاہور شہر کے اندر ہی کتنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے. تو سرکاری وسائل کا جو ضیاع آپ لوگوں نے کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی اور عمران حکومت سے کوئی بھی ہماری کہ میں جہاں بھی گئی تو وہاں کے لوگوں نے شکوہ کیا کہ پرویز الہی اور عمران حکومت سے کوئی بھی ہماری خبر گیری کرنے کے لیے نہیں آیا. میں ویسے آپ سے ایک مریم نواز صاحبہ سوال کرتا ہوں, یہ تو چلیں ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب کی واقعی پرفارمنس بڑی خراب رہی ہے, آپ سندھ گئی ہیں ابھی تک؟ سندھ کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے نا, آپ وہاں گئی ہیں ابھی تک؟ یا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ نے خبردار جو یہاں پہ آئیں گے؟ وہاں پہ صرف شہباز شریف صاحب کو الاؤڈ ہے, وہاں بھی تو جائیں نا, وہ بھی تو پاکستانی ہے, یا وہاں پہ ووٹ نہیں پڑتے اس وجہ سے نہیں آپ جائیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا گناہ کے برابر ہے, یہ انہوں نے عمران خان نے کہا ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کو بنانے والی جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ تھی صرف. پاکستان مسلم لیگ نون کا قیام ہی 1990 کے بعد آیا تھا جا کے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. اور وہ قیام آئی جی آئی کی صورت میں کس طرح آیا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، سو اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو سنوارنے والی جماعت اس کو مسلم لیگ نون ہے، اس کو ووٹ دینا گناہ ہے. جو فورن فنڈ لے کر پاکستان کے خلاف سازش کا مورا ہے اس کو ووٹ دینا ثواب کی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے بارے میں کہتا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے. بھائی بندہ اس سے پوچھے تمہارا تقرر میرٹ پر ہوا تھا؟ جو تم میرٹ کی بات کرتی ہو، تمہارا تقرر کرنے کے لیے آر ٹی ایس بند کرنا پڑا تھا. کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا آر ٹی ایس بند؟ اور ان کا جو تقرر ہے وہ کس نے میرٹ پہ کیا تھا؟ آج آپ لوگ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آج نام لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ وہ اتنی ووٹ کو عزت دینی تھی بس. مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے وہ خاتون جج زیبا کا نام دے کر اس کو دھمکی دی. تو میں کہتی ہوں کہ توہین عدالت کی سزا تو بیچاری جج کو ملنی چاہیے جس نے انصاف پر مبنی فیصلہ دے کر عمران خان جیسی سازشی کی توہین کی تھی. اور پاکستان میں یہ رواج نہیں ڈالنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ اداروں کو توہین کا نشانہ بناتا ہے. اس بات پر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز کو معاف کر دیا آپ نے. ان تینوں کے اوپر بھی توہین عدالت کے کیسز تھے. کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ نے نہال ہاشمی سے سینیٹرشپ لے لی تھی. پارٹی کے اندر تو آج بھی ہیں وہ. لیکن کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، آگے چل کے انہوں نے کہا کہ کبھی ان کو میر صادق کہتا ہے تو کبھی ان کو میر جعفر کہتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارا پاکستان نہیں ہے. بیسکلی مطلب یہ فوج کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی ان کو میر صادق اور میر جعفر کہتا ہے. آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا لفظ تھا وہ؟ ہاں، خلائی مخلوق. آپ لوگ خلائی مخلوق کس کو کہتے تھے؟ آپ لوگ بھی تو فوج کو ہی کہتے تھے نا یہ لفظ. تو آپ لوگ نہیں کہتے تھے. سارے پاکستان کو یوتھیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے. ویری ویری ڈیروگیٹری ورڈ. مطلب ایک پارٹی کی اتنی سینئر عہدیدار کے منہ سے اس قسم کا لفظ نہیں آنا چاہیے کہ آپ مطلب کسی کے بارے میں جو ہے نا یہ لفظ استعمال کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش جو ہے اب منو مٹی کے نیچے دب کے رہے گی. نواز شریف، شہباز شریف اور محمد جمیل صاحب، سوری آپ کا نام لینا بھول گئے، اور میرے ساتھ مل کے پاکستان کا نعرہ لگاؤ. پاکستان ہنستے رہو، خوش رہو، آباد رہو. اللہ حافظ ناظرین. اچھا، بیسکلی یہ ساری ڈیٹیلز تھیں. اب موازنہ اگر کیا جائے دونوں کے جلسوں کا تو دونوں کا ہی کراؤڈ جو ہے وہ بہت اچھا تھا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں عمران خان صاحب کے جلسے تو ویسے ہی تواتر سے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے جلسے سے مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے اندر اتنا کراؤڈ آئے گا. فرینکلی اسپیکنگ تو اگر مسلم لیگ نون نے اتنا کراؤڈ نکال لیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں یہ جو سپورٹر ہے یہ ووٹر میں بھی تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ابھی تک ٹریک ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کا جو سپورٹر نکلتا ہے وہ ووٹر میں بھی تبدیل ہوتا ہے. اب یہ آگے جب بھی الیکشنز ہوں گے، الیکشن کمیشن جب بھی اس کی ڈیٹ دے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.